بسم اللہ الرحمن الرحیم. کے جو دوست ہیں وہ کبھی نہ بادشاہوں سے گھبرائے ہیں، وہ کسی سے نہیں گھبراتے. اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ جتنے بھی اس دور حاضر کے یہ ملانگی، یہ بابے جنہوں نے صاحب لال کپڑے پہن کے اور اولیاء کا ظاہری روپ دھار کے لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے کہ ہمیں نہیں کوئی یہ ولی، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم فقط اسی کو مانتے ہیں جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے، ظاہر کا پابند ہے، ہم اس کے بھی غلام ہیں. باطن کا جو حال ہے وہ میرا رب جانتا ہے. لیکن بغیر شریعت کے ہاں تصوف میں ایک گروہ ہے ملامتی گروہ، لیکن اس کی میں آپ کے سامنے بحث نہیں کروں گا، وہ ایک اور ٹاپک ہے، لمبا ہے، اس میں بہت لمبی بحث ہے. ملامتی جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہری عبادات نہیں کرتے، لیکن جو علماء ہیں وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. اور اس دور میں تو ملامتیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس دور میں تو پہلے ہی مسجدیں خالی پڑی ہیں، اس دور میں پہلے ہی لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں. یہاں پہ اب ضرورت ہے کہ وہ سامنے ہیں جو شریعت مطہرہ کے پابند ہوں، ظاہر پہ پابند ہوں، ظاہر پہ پابندی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا چل رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے خاص بندے ہیں. نہ دیکھو کرامات، نہ خواہش کرو کرامات کی. اب وہ دور آ گیا ہے، اس دور میں اگر اللہ تعالیٰ عز و جل کے کسی خاص بندے سے کوئی ایسی بات سر زد ہو گئی تو اسی ایک منٹ میں پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس بندے کو تو لوگ رہنے نہیں دیں گے. جو اس کا رب کے ساتھ معاملہ ہے اس کو تو وہ توڑ کے رکھ دیں گے. تو اس لیے کسی کے ساتھ حسن بصری علیہ الرحمہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کچھ دن رہا آپ کے پاس، جب اتنے دن رہا اس کے بعد جانے لگا. آپ نے پوچھا کہ اس کو بلاؤ. ہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ آپ کی بڑی کرامات ہے، تو میں نے تو ایک کرامت بھی نہیں دیکھی اتنے دن میں آپ کے پاس رہا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ شریعت سے ہٹ کے کوئی ایک فیصلہ مجھ سے ہوا ہے یا کوئی بات ایسی سرزد ہوئی ہے جو شریعت سے باہر ہو؟ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات. آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور کون سی تو کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو دور حاضر میں بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے آپ کے قرب و جوار میں تو آپ اس کی قربت کے لیے آپ کو چاہے نزدیک نہیں اور دور بھی ہے سفر کریں، وہ سفر بھی آپ کے لیے باعث عزت ہوگا. کیونکہ ایسے بندوں کا ملنا اس دور میں مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے. کیونکہ جس کام کے لیے بندہ جستجو کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو خالی نہیں لوٹاتا، ضرور اس کو اپنے خاص بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ملا دے گا. اور باقی شریعت مطہرہ سے ہٹ کے کوئی عورتوں مردوں کا اختلاط، جہاں پہ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب معاملے. اور پھر جہالت کی انتہا دیکھو، بعض ایسے جو علم والے لوگ ہیں وہ بھی ان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو. ہم ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو، ہم بزرگان دین کے غلام ہیں، لیکن ان کے جو ہمیں شریعت کی طرف لے کے جائے، ان کے لیے جو شریعت سے بالکل یکسر ہٹ کے ان کے فیصلے ہوں، یکسر ہٹ کے ان کے طور طریقے ہوں. ہمیں ایسے بزرگوں کے اور ایسے وہ ولی ہے ہی نہیں. ولی تو وہ ہے جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے صالح بندی کیا پہچان ہے، تو آپ نے فرمایا جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے. پھر یہی سوال یہاں پہ برصغیر پاک و ہند میں احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ سے ہوا. آپ نے بھی سیم وہی جواب دیا کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ عز و جل کا خاص بندہ ہے.
جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، رجوع اللہ اس کا ہے، وہ نماز اگر 5 وقت پڑھ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں غلط راستے پہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ضرور اس کو اپنے خاص بندوں میں سے کسی خاص بندی کی قربت عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اپنی تمنا بھی ہو، اس کی اپنی خواہش بھی ہو، کیونکہ بغیر استاد کے کبھی بھی کوئی آگے نہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، نہ ایم فل کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ آگے منزل وہی پائے گا جس کا کوئی استاد ہوگا۔ دین میں بھی اسی طرح ہے، بغیر عالم کے اور بغیر کسی صوفی کے دین کی راہوں پہ آدمی چل جائے تو پھر شیطان اس کو کہیں نہ کہیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے دوستوں کی قربت عطا فرمائے جو اس حاضر دور میں جہاں جہاں پہ بھی ہے۔ رب العالمین ہمیں ان کی غلامی اور ان کی قربت کی گھڑیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔